کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، حدیث بھی ایک زمانے کے بعد مرتب ہوئی ہے، تو پھر وہ کیا چین بنتی ہے؟ یعنی جیسے ہم مجھ تک کیسے پہنچتی ہے نماز؟ مسلمانوں کا اجماع، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے فقہاء، اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب مسلمان ایک چیز کو علمی طور پر مانتے ہیں، ان کے اہل علم اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنے اہل علم کے ذریعے سے سیکھی ہوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک آدمی نہیں بتا رہا ہوتا، ایک جم غفیر بتا رہا ہوتا ہے، کسی کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ آپ نے جب آنکھ کھولی شعور کی تو آپ کے گرد و پیش میں نماز پڑھی جا رہی تھی، آپ مسجد میں گئے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے کسی جگہ پہ نماز کا ذکر سنا تو لوگوں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتا دی۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ ایک تواتر کے ذریعے سے لوگوں کے اتفاق کے ساتھ ایک چیز منتقل ہو رہی ہے۔ اب وہ چیز کتابوں میں بھی ثبت ہوگی، اس کو فقہا بھی بیان کریں گے، اس کو محدثین بھی بیان کریں گے، یعنی جس وقت ہم کسی چیز کے بارے میں عمومی طور پر واقف ہو جاتے ہیں پھر ہماری کتابوں میں بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو کتابوں میں لکھی ہوئی وہی نماز ملے گی آپ کو، وہ حدیث کی کتابیں ہوں، وہ فقہ کی کتابیں ہوں، تاریخ کی کتابیں ہوں، مسلمانوں کے عمومی عمل میں بھی وہی نماز آپ کو ملے گی، ان کے علماء تعلیم دے رہے ہوں گے تو وہی نماز بیان کر رہے ہوں گے، ان کی مسجدیں قائم ہوں گی تو ان میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہوگی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی قائم کی تھی اس وقت سے لے کے آج تک بغیر کسی انقطاع کے اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔